بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، 1439 ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے اور ابھی جو مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ روز اول سے ہی، یعنی جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے، تب سے ہی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس دنیا کے لیے 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت و ادب والے ہیں، احترام والے ہیں، اور جو 4 مہینے حرمت و ادب والے ہیں، احترام والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہیں، اور یہ اسی دن سے ہے جب سے آسمان و زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت و ادب والے ہیں، یہی درست دن ہے، لہذا لوگو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح البخاری کتاب التفسیر، باب قولہ تعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، حدیث نمبر 4662، یعنی 4662 نمبر کی حدیث صحیح البخاری کی۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 10 ذوالحجہ کے دن، یوم النحر کے دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یقیناً زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پہ آ گیا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ لوگوں، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے جو لگاتار ہیں، پے در پے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہے، جو جمادہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ حرمت والا ہے، قابل احترام ہے، عظمت والا ہے، افضلیت والا ہے، اور اس مہینے کی اس کے علاوہ بھی کئی فضیلتیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مہینہ جو ہے وہ شکرانے کا مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں، اس مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلائی تھی۔ اسی نعمت عظمیٰ کے شکریہ کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اس مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو برقرار رکھا اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے بڑے قریب ہیں، لہذا مسلمانوں تم کو بھی 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے، عاشورہ کے دن روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا لأصومن التاسع، تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور اس دن کے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ مہینہ اس قدر افضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ المحرم کہا، یعنی اللہ کا مہینہ کہا، جبکہ دوسرے مہینوں کو یہ بات اور یہ افضلیت حاصل نہیں ہے۔ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے لیے کہی وہ دوسرے مہینوں کے لیے نہیں کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے روزے کو رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل بتایا، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الصیام، باب فضل صوم المحرم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔
سبحان اللہ، یہ مہینہ کس قدر افضل ہے، کس قدر خیر و برکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جمع کر دیا ہے، کس قدر اجر و ثواب کی راہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں کھول دیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اتنے سارے اجر و ثواب کے باوجود، اتنے سارے خیر و برکت کے جمع ہو جانے کے باوجود مسلمانوں نے اس مہینے کے تعلق سے بہت سارے خرافات، رسم و رواج اور بدعات کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا۔ اسی محرم کو جو کہ اتنا عظیم اور بابرکت اور شکریہ والا مہینہ ہے، اس مہینے کو ماتم والا مہینہ بنا دیا۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو ایک خود ساختہ فکر کو اپنی ذہن کے اندر بٹھا کر 10 تاریخ کو ماتم والا دن قرار دیا، اور اس 10 تاریخ کے حوالے سے بے شمار بدعات و خرافات کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا۔ اور ان تمام بدعات و خرافات کے علاوہ اس ماہ محرم کے اس 10 تاریخ کے تعلق سے واقعہ کربلا کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ساری غلط فکر کو بھی اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا۔ اکثر مسلمان جو مسلمان ہیں، جو اہل سنہ والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس مہینے کے اندر جو واقعہ کربلا ہوا اس کے تعلق سے صحیح فکر نہیں رکھتے ہیں، صحیح سوچ نہیں رکھتے ہیں۔ لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وقت بھی ہے، دستور بھی ہے، موقع بھی ہے۔ یہ جو واقعہ کربلا ہے جس کے تعلق سے مسلمان افراط و تفرید کے شکار ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں کہہ گزرتے ہیں جو اگرچہ وہ انجانے میں کہتے ہیں لیکن ان باتوں کی زد میں صحابہ کرام تک آ جاتے ہیں۔ لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے واقعہ کربلا، جس کربلا کے واقعے میں جگر گوشہ رسول حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت ملی، جو مظلومانہ طور پہ شہید کیے گئے، ان کا جو معرکہ ہوا، اس معرکے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ بہت سارے مسلمانوں کے بہت سارے مکتبہ فکر کے جو واعظین ہیں، جو خطبہ ہیں، جو اہل علم ہیں، جب وہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے کو بیان کرتے ہیں تو اس انداز میں بیان کرتے ہیں، اس ڈھنگ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے بیانوں کے اندر شیعیت کی جھلک ملتی ہے، کیونکہ اپنے اس بیان میں وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ شہید کیا گیا اور اس میں فلاں 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 آدمی کا ہاتھ ہے۔ حالانکہ جس انداز میں بیان کرتے ہیں اس سے یہی بات ثابت ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ جس واقعہ کربلا میں مظلومانہ شہید کیے گئے اور جہاں وہ بالکل تن تنہا تھے، اکیلے تھے، وہ جو معرکہ ہوا وہ حق و باطل کا معرکہ تھا۔ لیکن آپ کے سامنے تھوڑی ہی دیر کے بعد جو تاریخ اور تاریخ کی مستند کتابوں کے حوالے سے جو باتیں بیان کی جائیں گی، اس سے آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ جو حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو کربلا کے اندر پیش آیا، جو بالکل ہی اندوہناک واقعہ ہے، اس واقعے کا حق و باطل سے کوئی تعلق نہیں، حق و باطل کے معرکے سے کوئی تعلق نہیں، اس کو حق و باطل کا معرکہ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن مسلمانوں کے بہت سارے مکتبہ فکر کے جو اہل علم ہیں، جو خطیب ہیں، جو واعظین ہیں، اس واقعے کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں گویا ایسا لگتا ہے کہ یہ حق و باطل کا معرکہ ہے۔ یہ معرکہ جو تھا وہ حق و باطل کا تھا، یہ جو جنگ تھی حق و باطل کی تھی، یہ جو لڑائی تھی حق و باطل کی تھی۔ حالانکہ اگر یہ جو واقعہ، جو اندوہناک حادثہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا جس میں وہ مظلومانہ شہید کیے گئے، اگر یہ واقعہ اور یہ معرکہ اور یہ جنگ حق و باطل کی جنگ ہوتی تو اس میں حسین رضی اللہ عنہ اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت ہوتی، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اور صحابہ کرام، اللہ اکبر، قرآن کریم کے آیات کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر اس بات کی مکمل وضاحت ہے کہ یہی وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے، حق کو بالکل اونچا کرنے کے لیے، حق کو لوگوں کے سامنے بالکل واضح کرنے کے لیے جہاں اپنے جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، وہیں اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں کی، ہر کچھ اس حق کو سر بلند کرنے میں انہوں نے قربان کر دیا۔ ایسے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، اس کے باوجود وہ اس معرکہ میں شریک نہیں ہوئے۔ دراصل یہ شیعی لوبی کا کرشمہ ہے، ان کا فکر ہے، ان کی ذہن ہے، ان کی سوچ ہے جو وہ اہل سنت کے اوپر بھی ڈالنا چاہتے ہیں۔
یہ جو اہل سنہ جن کو سنی کہتے ہیں، جو سنی لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی یہ شیعیت کے فکر کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ شیعیت کی فکر یہی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اس بات کو واضح کر دیں، لوگوں کے دلوں میں اور ان کے ذہن میں اس بات کو ڈال دیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ اسلام کے لیے مخلص نہیں تھے، نعوذ باللہ وہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو اکیلے چھوڑ دیا۔ حالانکہ یہ معاملہ نہیں ہے، اور کوئی بھی اہل سنہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر حق کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ نیوچھاور کر دیا، اپنا مال، اپنی جان، اپنے اولاد، اپنا گھر دوار، اپنا ہر کچھ انہوں نے اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے لگا دیا۔ اگر یہ معاملہ ہوتا تو حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا، جو حادثہ ہوا، جو کربلا کے اندر جنگ ہوئی، جو معرکہ ہوا، اگر وہ حق و باطل کا معرکہ ہوتا تو یہ لوگ بھی اس میں شامل ہوتے۔ لیکن دراصل شیعی فکر جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر کسی طرح سے داخل کرنے کی کوشش کی شیعوں نے، اور انہوں نے اس میں کامیابی بھی حاصل کی، جس کی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج بہت سارے مسلمان اسی فکر سے سوچنے لگے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جہاں بہت سارے لوگوں کو نہیں بخشا، وہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند یزید کو بھی نہیں بخشا، اور ان کو بھی قاتل، زانی، شرابی اور پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ حالانکہ ابھی جو واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، واقعے کا جو پورا تسلسل ہے بہت ہی مختصر اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ اس واقعے کو غور سے سنیے گا، اور یہ جو واقعہ ہوگا یہ یوں ہی نہیں ہوگا خالی خولی، بلکہ یہ واقعہ تاریخ الطبری الاصابہ فی تمییز صحابہ جو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، تاریخ ابن عساکر البدایہ والنہایہ جو حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے، اور اسی طرح سے جو دوسری کتابیں ہیں مثلا وفیات الاعیان، اس طرح کی جو تاریخ کی مستند کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کا نچوڑ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ ہوا اس طرح سے کہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا تو تقریباً تمام لوگ اس کی خلافت کے اوپر راضی ہو گئے، سبوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا، صرف 4 آدمی جو صحابی ہیں، 4 لوگوں نے ان کی ہاتھ پر بیعت نہیں کیا۔ نمبر 1 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 لوگ تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا، ان کی خلافت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لیکن تھوڑا دن گزرنے کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ان کی خلافت پر جو ہے راضی ہو گئے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی بیعت کر لی، لیکن یہ دونوں اپنے موقف پہ بدستور قائم رہے، اور انہوں نے بیعت نہیں کیا۔ بیعت کے لیے ان کو کہا گیا، پھر بھی انہوں نے بیعت نہیں کیا۔ معزز سامعین کرام، ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا، ادھر کوفہ کے لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو خط پہ خط لکھنا شروع کر دیا، خط پہ خط لکھنا شروع کر دیا کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ مدینے سے یہاں ہمارے ہاں چلے آئیے، آپ مکے سے ہمارے ہاں چلے آئیے، آپ کوفہ چلے آئیے، ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے۔ واقعات کربلا کے تعلق سے جو یہ بات میں بیان کر رہا ہوں، تقریباً سبھی تاریخ کی کتابوں میں اسی طرح سے لکھا ہوا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے جب ان کے خط کو اور لگاتار آنے والے خطوط کو جب پڑھا تو ان کے دل کے اندر ایک امید کی لہر جگی، کیونکہ وہ یزید کی خلافت سے بالکل اس وقت تک راضی نہیں تھے، لیکن بعد میں آپ کو پتا چلے گا کہ جب وہ پہنچے کوفہ کی طرف، جب وہ کوفہ کی طرف گئے اور وہاں پہنچنے کے قریب ہوئے تو ان کے اوپر سارے حالات کا علم ہو گیا، اور وہ سمجھ گئے کہ وہ جو اقدام کیے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اور یزید کی خلافت کو وہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ قصہ مختصر کہ جب کوفہ والوں نے لگاتار ان کو خط بھیجا تو انہوں نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ حالات کا پتہ لگاؤ۔ وہ گئے، وہاں دیکھا کہ کوفہ والے بالکل تیار ہیں، انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ دیا کہ آپ آ جائیے، یہاں کے حالات بالکل سازگار ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب کوفہ کی طرف کوچ کرنے کے لیے تیار ہوئے تو ان کے رشتہ داروں اور ہمدردوں نے ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کی،
اور چونکہ کوفہ والوں کی بدعہدی اور بے وفائی بالکل معروف و مشہور تھی، انہوں نے ہی علی رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا، لہذا ان کے اپنوں نے اس اقدام کے خطرناک نتائج سے آگاہ کیا کہ آپ کا جو یہ قدم ہے انتہائی خطرناک ہے اور اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جن لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو روکا ان میں عبداللہ ابن عمر، ابو سعید خدری، ابو الدرداء، ابو واقد اللیثی، جابر بن عبداللہ، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور اس کے علاوہ حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد بن الحنفیہ بھی تھے۔ ان تمام لوگوں نے مل کر حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ ان میں سے بعض نے یہ بھی کہا لولا الشناعۃ لامسکتک ومنعتک للخروج، اگر آپ کی بے ادبی نہ ہوتی تو ہم لوگ آپ کو پکڑ لیتے، آپ کو اپنی کسٹڈی میں لیتے اور آپ کو یہاں سے نکلنے نہیں دیتے، کسی بھی قیمت پر نکلنے نہیں دیتے۔ اور بعض لوگوں نے جانے کے وقت یہ کہا استودعک اللہ من قتیل، اے شہید میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ گویا ان لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ جو جا رہے ہیں نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلنے والا ہے۔ گویا اس وقت کے حالات کی خطرناکی کو ان صحابہ رضی اللہ عنہم نے خوب اچھی طریقے سے بھانپ لیا تھا، اور حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد بن الحنفیہ نے بھی اس بات کو بالکل سمجھ لیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے بھرپور روکنے کی کوشش کی، لیکن ان تمام لوگوں کے روکنے کے باوجود حسین رضی اللہ عنہ کے سے بات قدمی میں تزلزل نہیں آیا، وہ بالکل ہی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بس خاموشی اختیار کی اور جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حالانکہ اگر حسین رضی اللہ عنہ جو اپنی اقدام کو بالکل آگے کر رہے تھے، جو وہ کوفہ کی طرف جانا چاہ رہے تھے، اگر اس کی کوئی صحیح وجہ بتلاتے اور اپنے موقف کے اوپر دلیل کو پیش کرتے تو ممکن تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ان کے ساتھ ہو جاتی، لیکن خاموشی سے انہوں نے اپنے اقدام کو جاری رکھا اور کوفہ کی طرف کوچ کر گئے۔ دراصل حسین رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اہل کوفہ ان کو مسلسل کوفہ آنے کی دعوت دے رہے ہیں، یقیناً وہاں جانا مفید ہوگا اور وہاں کچھ نتیجہ خیز بات برآمد ہو سکتی ہے، بس یہی سوچ کر کے انہوں نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور وہاں سے کوچ کر گئے۔ چلے کوفہ کے رستے میں جب ابھی آدھے رستے پر تھے تو ان کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میں پورا تفصیل کے ساتھ واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، بالکل مختصر وقت میں آپ کو بات سمجھانی ہے۔ ابھی یہ کوفہ کے آدھے رستے پر تھے کہ ان کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل ان کو شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ انہی کو آپ حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی خبر لانے کے لیے اور وہاں کی حالات کی خبر کے لیے بھیجا تھا، تو ان کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل جو ان کے چچیرے بھائی ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس المناک خبر سے آپ رضی اللہ عنہ کا اہل کوفہ پر سے جو اعتماد تھا وہ بالکل ٹوٹ گیا، بھروسہ ٹوٹ گیا، اور وہیں سے انہوں نے ارادہ کیا کہ اب یہاں سے ہم واپس ہو جائیں گے۔ لیکن جب وہاں سے واپس ہونے کے لیے تیار ہوئے اور اپنے ارادے کو ظاہر کیا تو مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے وہ لوٹنے سے انکار کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے بھائی مسلم کا یا تو بدلہ لیں گے یا پھر ہم خود وہیں پہ مر جائیں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں زندہ رہو گے، تم مر جاؤ گے، تو تمہارے بغیر میں جی کر کے کیا کروں گا۔ تاریخ مورخ کے جو الفاظ ہیں، تاریخ الطبری والم نمبر 4 پیج نمبر 292، غور سے سنیے، ایک ایک بات کو غور سے سنیے۔ لکھتے ہیں کہ فہم ان یرجع، امام طبری اپنی تاریخ کے اندر لکھتے ہیں کہ فہم ان یرجع وکان معه اخوة مسلم ابن عقیل فقالوا والله لا نرجع حتى نصيب بسعرنا او نقتل۔ حسین رضی اللہ عنہ نے واپسی کا ارادہ کیا اور اپنے ارادے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، لیکن آپ کے ساتھ مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو اب اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم مسلم بن عقیل کا انتقام نہ لے لیں یا پھر ہم خود نہ قتل کر دیے جائیں۔ جب یہ بات ہوئی تو حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر تمہارے بغیر میں جی کر کے کیا کروں گا، لہذا چلو سفر کو آگے جاری رکھو۔ اور پھر دھیرے دھیرے جو یہ قافلہ تھا وہ کربلا کے مقام پہ پہنچ گیا۔ حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا کے مقام پہ پہنچے، ہماری ایک ایک بات کو غور سے سنیے اور یاد رکھیے۔ حسین رضی اللہ عنہ جب
کربلا کے مقام پہ پہنچے تو کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کے فرزند عمر جو اس وقت وہاں اس کے لشکر کے سپہ سالار تھے، عمر بن سعد کو مجبور کیا کہ آپ حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے جائیے، لیکن عمر بن سعد چونکہ صحابی رسول کے فرزند ہیں اور حسین رضی اللہ عنہ کے مقام سربلند کو خوب اچھی طریقے سے جانتے تھے، لہذا وہ لڑنے کے بجائے حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور صلح و مصالحت کی بات کی۔ جب انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے نرم پہلو رکھا تو حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے 3 آپشن رکھے، جیسا کہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے والم نمبر 2 پیج نمبر 71 پہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا اختر منی احدى ثلاث اما ان الحق بصغر من الصغور واما ان ارجع الى المدینہ واما ان اضع یدی فی ید یزید ابن معاویہ فقبل ذلك عمر منہ۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 3 باتوں میں سے میری ایک بات مان لو، میں اب جنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں کسی بھی طرح کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں، میں اب یزید کے خلاف بھی نہیں ہوں، 3 باتوں میں سے ایک بات مان لو، یا تو میں کسی اسلامی سرحد پہ چلا جاتا ہوں، یا پھر میں مدینہ واپس لوٹ جاتا ہوں، یا پھر مجھ کو یزید کے پاس لے چلو، میں یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہوں، یعنی اس سے بیعت کر لیتا ہوں۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص نے ان کی یہ تجویز قبول کر لی، اور وہاں سے لکھ کر کے ابن سعد یعنی عمر بن سعد نے جب ان کی تجویز کو قبول کر لی تو اس کو لکھا اور لکھ کر کے کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیجا، مگر عبید اللہ بن زیاد نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس نے اس بات کے اوپر اصرار کیا کہ پہلے حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگا، اس کے بعد یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ الاصابہ والم نمبر 2 پیج نمبر 71 پہ لکھتے ہیں فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ زِيَادٍ لَا أَقْبَلُ مِنْهُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِي۔ حسین رضی اللہ عنہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس نے لکھا کہ میں اس بات کو قبول نہیں کرتا ہوں جب تک کہ حسین یزید کے لیے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت نہیں کریں گے، میں ان کی بات کو قبول نہیں کروں گا۔ حسین رضی اللہ عنہ کی خودداری جو تھی وہ بالکل سامنے آ گئی اور انہوں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ گوارا نہیں کیا انہوں نے، لہذا عبید اللہ بن زیاد کی شرط کو انہوں نے مسترد کر دیا، جس پر لڑائی چھڑ گئی۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر فَامْتَنَعَ الْحُسَيْنُ فَقَاتَلُوهُ، حسین رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا، لہذا دونوں فریق کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ ثُمَّ كَانَ آخِرُ ذَلِكَ أَنْ قُتِلَ رضی اللہ عنہ وَأَرْضَاهُ، اور آخرکار آپ رضی اللہ عنہ مظلومانہ شہید کر دیے گئے اور یہ حادثہ جو بالکل ناپسندیدہ حادثہ تھا پیش آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں یہ الاصابہ اور اس کے علاوہ تاریخ الطبری اور پھر اس کے علاوہ تہذیب التہذیب کے اندر بھی ہے، والم نمبر 2 پیج نمبر 328، اور اس کے علاوہ تاریخ ابن عساکر کے اندر بھی ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ہے، البدایہ والنہایہ والم نمبر 8 پیج نمبر 170 سے لے کر کے 175 تک، اور یہ ساری کتابیں بالکل مستند ہے اور ان کے جو مورخین ہیں وہ بالکل ثقہ مورخین ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ ان کتابوں کے اندر جو واقعہ ہے اور اس کے جو الفاظ ہیں، اس روایت کے الفاظ کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہم کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آدھے رستے سے جو کوفہ سے لوٹ رہے تھے ان کو آدھے رستے میں جب ان کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا ہے تو وہیں سے لوٹنے لگے، کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا کہ وہاں پہ فتنہ ہے، وہاں پہ اچھائی نہیں ہے، لیکن مجبوراً ان کو پھر آگے بڑھنا پڑا۔ اور جب عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا کہ یا تو مجھ کو کسی اسلامی سرحد پہ جانے دو یا پھر مدینہ لوٹ جانے دو یا پھر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت پر رضامندی کا اظہار اس وقت فرما دیا، اور چونکہ
تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معرکہ جو تھا، یہ جو جنگ تھی، یہ جو حادثہ تھا، یہ حق و باطل کا معرکہ نہیں تھا۔ اگر یہ حق و باطل کا معرکہ ہوتا تو مسلم بن عقیل کے مظلومانہ شہادت کی خبر ملنے کے بعد حسین رضی اللہ عنہ نے جو آدھے رستے سے واپس لوٹنے کا ارادہ فرمایا، حسین رضی اللہ عنہ سے یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر یہ حق و باطل کا معرکہ ہوتا تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ حق و باطل کا معرکہ نہیں تھا، کیونکہ کسی کی شہادت سے احقاق حق اور ابطال باطل کا جو فریضہ ہے وہ ساقط نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی شہید ہو جائے، اگر حق کو سر بلند کرنا ہے تو حق کا جو داعی ہوتا ہے وہ آگے بڑھتے چلا جاتا ہے۔ لیکن حسین رضی اللہ عنہ کو بھی یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ حق و باطل کا معرکہ نہیں ہے، لہذا وہ آدھے رستے سے ہی لوٹنا چاہ رہے تھے۔ اور حسین رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعد کے سامنے جو تجویزیں رکھی، اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ تحفظات تھے، ان کو اب لگ رہا تھا کہ اب ہم کو مصالحت کرنے میں ہی بھلائی ہے، تو آپ نے اپنی تمام باتوں سے دستبرداری کا اظہار کرنے کے بعد اور یزید کی حکومت کو تسلیم کرنے کے بعد یہ بھی کہا کہ مجھ کو یزید کے پاس پہنچا دو، میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یزید فاسق و فاجر ہوتا، جیسا کہ لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے، اگر یزید فاسق و فاجر ہوتا تو کبھی بھی ان کے پاس حسین رضی اللہ عنہ نہیں جاتے، کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ کا جو عزم، ان کا جو حوصلہ اور ان کی جو اولو العزم تھی، وہ کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ان تمام ڈیٹیل اور تفصیل سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اس حادثے کے ذمہ دار کچھ دوسرے لوگ تھے، یزید بھی نہیں تھا، یزید بھی اس کا ذمہ دار نہیں تھا۔ اور اس حادثے کا جو اصل ذمہ دار تھا وہ ابن زیاد اور اس کی فوج، جس میں وہی کوفی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو خط لکھ کر کے بلایا تھا۔ انہی کوفیوں نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کی کوشش مصالحت کو ناکام بنا دیا، جس کی وجہ سے کربلا کے اندر یہ المناک حادثہ اور شہادت پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قضاء و قدر میں مقرر کر رکھا تھا وہ بالکل پورا ہو کر کے رہا۔ جب واقعہ یہ ہے کہ یہ معرکہ جو ہے وہ سیاسی نوعیت کا حامل تھا، حق و باطل کا معرکہ نہیں تھا، تو بہتر یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایسے موضوع کو چھیڑا ہی نہ جائے۔ لیکن ہمارے یہاں خطبہ اور واعظین اس موضوع کو خوب چھیڑتے ہیں، خوب بیان کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام، حالانکہ آج اس امت کا ایک بڑا طبقہ اس واقعے کا ذمہ دار یزید کو قرار دیتی ہے، اور یزید بن معاویہ ہیں، ان کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کے اوپر لعن طعن بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس امت کے ایک بڑے امام یعنی امام غزالی رحمہ اللہ، جن کو تقریباً تمام لوگ یکساں محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، امام غزالی کی بات کو وفیات الاعیان والم نمبر 2 پیج نمبر 425 پہ نقل کیا گیا ہے کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کا قتل کرنا یا ان کے قتل کرنے کا حکم دینا یا ان کے قتل پر راضی ہونا، یہ تینوں باتیں درست نہیں ہیں۔ اور جب یہ باتیں یزید کے متعلق ثابت ہی نہیں تو پھر یہ کہنا جائز نہیں اور اس کے متعلق ایسی بدگمانی رکھنا بھی جائز نہیں، کیونکہ انہوں نے اس چیز کا حکم بھی نہیں دیا، کیونکہ کسی بھی مسلمان کے متعلق بدگمانی رکھنا یہ حرام ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے۔ لہذا ہر مسلمان یزید کے ساتھ حسن ظن رکھے، یزید کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ اور ان کی کتاب احیاء علوم الدین والم نمبر 3 پیج نمبر 131 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر سوال کیا جائے کہ کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے کیونکہ وہ حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے یا اس نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ یہ باتیں قطعاً ثابت نہیں، اور جب تک یہ باتیں ثابت نہ ہو اس کے متعلق یہ کہنا جائز نہیں کہ اس نے قتل کیا ہو یا قتل کرنے کا حکم دیا ہو۔ اور امام ابن خلکان نے اپنی کتاب وفیات الاعیان والم نمبر 2 پیج نمبر 450 پہ سب سے اخیر میں امام غزالی رحمہ اللہ کے فتوے کو نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ یزید کے لیے رحمت اللہ علیہ کہنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بخش دے، اس لیے یزید مومن تھا، اس کو ہم رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں۔
اور جہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگوں نے اس زمانے میں، اسی زمانے میں جس زمانے میں یزید تھے، اس زمانے میں بعض لوگوں نے یزید کے تعلق سے، خاص طور سے عبداللہ بن مطیع اور ان کے رفقائے کار علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد بن الحنفیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یزید کی بیعت کو توڑنے کے لیے کہا اور ان کے خلاف اکسایا، تو محمد بن الحنفیہ نے کہا، البدایہ والنہایہ والم نمبر 8 پیج نمبر 236 پہ واضح طور پر محمد بن الحنفیہ نے کہا کہ تم اس آدمی کے متعلق جو کچھ کہتے ہو، ما رأیت منہ ما تذکرون وقد حضرته واقمت عنده فرأیته مواظبا على الصلاة متحریا للخیر یسأل عن الفقہ ملازما للسنہ، یعنی تم یزید کے بارے میں جو کچھ کہتے ہو میں نے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی، میں نے اس کے ہاں قیام کیا ہے، میں اس کے ہاں رکا ہوں، میں نے اس کو پکا نمازی پایا، خیر و بھلائی کا متلاشی پایا، مسائل شریعت سے لگاؤ رکھنے والا پایا اور سنت کا پابند پایا۔ معزز سامعین کرام، یزید کے تعلق سے جتنی باتیں لوگوں نے بنا رکھی ہے یہ سب بناوٹی باتیں ہیں، شیعوں کی سازش ہے جس کے شکار یہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ حالانکہ یزید کے تعلق سے صحیح البخاری کی صرف ایک روایت صحیح البخاری کی ہم ذہن نشین کر لیں اور اس پر غور و فکر کر لیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر باب ما قیل فی قتال الروم حدیث نمبر 2924، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ میں جہاد کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔ اور تقریباً تاریخ کی تمام کتابوں میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یزید بن معاویہ اس لشکر کے اندر موجود تھے اور راجح قول کے مطابق اس لشکر کے کمانڈر اور سپہ سالار تھے۔ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت کی کہ یزید ان کا جنازہ پڑھائے۔ اب بتائیے کہ ایسا شخص اور اس کے بارے میں مسلمانوں کا ایسا رویہ، یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے، بہت ہی زیادہ سوچنے والی بات ہے۔ معزز سامعین کرام، میں مزید آگے بڑھتے ہوئے اپنی بات کو بس مختصراً آپ کے سامنے پیش کر کے ختم کرتا ہوں کہ تاریخی روایتوں سے یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ یزید بن معاویہ نے حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا۔ متعدد مورخین نے جو نقل کیا ہے وہ یہی ہے کہ یزید نے حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی یہ بات اس کے پیش نظر تھی، بلکہ وہ تو اپنے باپ کی وصیت کے مطابق ان کی تعظیم و تکریم کرنا چاہتا تھا۔ البتہ اس کی خواہش یہ تھی کہ آپ خلافت کے مدعی ہو کر ان پر خروج نہ کریں، ان کی یہ خواہش تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا پہنچے اور آپ کو اہل کوفہ کی بے وفائی کا یقین ہو گیا تو ہر طرح کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے تھے، مگر مخالفوں نے ان کو ان کے وطن واپس جانے نہیں دیا، نہ ہی جہاد پر جانے دیا اور نہ ہی یزید کے پاس بھیجنے پر رضامند ہوئے، بلکہ قید کرنا چاہا جسے آپ رضی اللہ عنہ نے نامنظور کیا اور شہید ہو گئے۔ یزید اور اس کے خاندان کو جب یہ خبر پہنچی تو بہت زیادہ غمگین ہوئے، بہت زیادہ روئے، بلکہ یزید نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عبید اللہ بن زیاد پر اللہ کی پھٹکار ہو، واللہ اگر وہ حسین کا رشتہ دار ہوتا تو ہرگز قتل نہ کرتا۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ بغیر قتل حسین کے بھی میں اہل عراق کی اطاعت منظور کر سکتا تھا۔ پھر اس نے حسین رضی اللہ عنہ کے پسماندگان کی بڑی خاطر تواضع کی، بہت خاطر تواضع کی۔ یہاں پر تمام امت مسلمہ کے لیے ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ شہادت حسین اگرچہ امت کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن خود حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ شہادت عزت اور علو منزلت ہے، اور یہ سعادت اور یہ نیکی اور یہ مقام مصیبتوں میں پڑے بغیر، آزمائشوں میں پڑے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ حسین رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ گہوارے اسلام میں پیدا ہوئے تھے، امن و امان کی گود میں پلے تھے، ہولناک مصائب سے دور رہے تھے، جن کے طوفانوں میں ان کے اہل بیت مردانہ وار تیرتے پھرتے تھے۔ اس لیے شہداء خوشبخت کے اعلیٰ درجات منازل تک پہنچنے کے لیے انہیں کٹھن مرحلے سے گزرنا ضروری تھا، چنانچہ وہ دونوں گزر گئے، ایک کو زہر دیا گیا، دوسرے کے گلے پر چھری پھیر دی گئی۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی ملحوظ رکھا جائے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سب سے بڑی شہادت نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اس سے بھی بڑھ کر کے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے ان کی شہادت ہے، اور
حسین رضی اللہ عنہ کا جو قتل ہے، ان کی جو شہادت ہے، کسی حال میں بھی ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل اور شہادت سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتا جن کو بنی اسرائیل قتل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کا جو قتل ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف حسین رضی اللہ عنہ کے مظلومانہ شہادت کو بنیاد بنا کر کے امت کے اندر اس طرح کی باتوں کو پھیلانا کسی بھی طرح سے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ حوادث، یہ حادثات کتنے ہی دردناک کیوں نہ ہو، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پر صبر کرے۔ حسین رضی اللہ عنہ کو مرے ہوئے آج صدی گزر گئی، کئی صدی گزر گئی، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ حوادث چاہے کتنے ہی اندوہناک کیوں نہ ہو، بہرحال ان پر صبر کرنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان صبر گزاروں کو خوشخبری دے دیجئے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون جاری ہو جاتا ہے۔ اور جو ماتمی ماحول لوگوں نے بنا دیا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، صحیح البخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1294 1294، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جس نے منہ پیٹا، گریبان کو چاک کیا اور جاہلیت کی پکار پکاری، وہ ہم میں سے نہیں۔ لہذا شیعوں نے اپنی سازشوں کے تحت جن باتوں کو ہمارے سماج و معاشرے میں، مسلم سماج و معاشرے میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے، مسلمانوں کو ان سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اور یزید کے تعلق سے جو باتیں ہیں جو ابھی بیان کی گئی ہیں وہ بالکل صحیح تاریخی کتابوں سے ہے، لہذا اس کے اوپر یقین رکھتے ہوئے یزید کو اس معاملے سے بالکل بری سمجھا جائے۔ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ ہوگا، وہ اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا، جو کیا ہوگا وہ کیا ہوگا، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن یہ تاریخی حقائق ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یزید کا حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور چونکہ یہ ایک سیاسی معاملہ تھا، یہ ایک سیاسی معاملہ تھا، اور حسین رضی اللہ عنہ کا جو قدم تھا وہ ایک اجتہادی قدم تھا جس میں غلطی اور خطا اور سچائی دونوں کا امکان تھا، اس لیے صحابہ کرام اس چیز سے دور رہے اور ان کو بھی باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن قضاء و قدر غالب آیا اور حسین رضی اللہ عنہ مظلومانہ شہید کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور آپ رضی اللہ عنہ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔